یہ جو اذیت ہے آپ کے گانوں میں، یہ جو سنگلوں سے مارنے والی چیز ہے، اور یہ جو دکھ ہے، یہ جو فراق ہے، یہ جو ہجر ہے، یہ تو آپ ہی تو نہیں ہو جاتا یہ کام. تو یہ کس کا ہجر ہے اور کس کا فراق ہے؟ وہ آپ کی پہلی بات سے مجھے اسلام آباد سے ایک واقعہ یاد آیا. کچھ دن میں یہاں بھی رہا ہوں جی اسلام آباد میں، تو اس سے میری بڑی یادیں وابستہ ہیں اس شہر سے. اس وقت ایک ٹی وی پہ پروگرام چلا کرتا تھا پنج ند، جی اس میں میرا یہی گانا چلا، والو بتیاں میں مائی. جی. تو اکیلا ہوا کرتا تھا ان دنوں میں. رات بہت کو 2 کم دن بجے تھے جب آپ اکیلے رہے. جی بہت کم دن تھے جب آپ اکیلے رہے. رات کو 2 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی. میں ذرا ٹینشن ہو گیا. ٹائم کیا تھا؟ رات کے 2 بجے. تو دوسری طرف سے آواز آئی، جی آپ کا آج ایک گانا چلا ہے، اس کے ایک شعر کی سمجھ نہیں آئی، ذرا برا نہ منائیں تو سمجھا دیں. میں نے عرض کیا محترمہ رات کو 2 بجے میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھا سکوں. فرمائیے آپ کو کون سی شعر کی سمجھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں ایک شعر تھا کہ میں تھے تے ڈھولا وہاں تے میں سما ڈھولے دی بہاں تے. عرض کیا کہ مائیے میں جو پہلا مصرع ہوتا ہے ہم قافیہ ردیف کے لیے لگاتے ہیں، بے معنی سا ہوتا ہے، لیکن دوسرا مصرع جاندار ہوتا ہے. وہاں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے ہمارے علاقے میں تھے تے ڈھولا وہاں تے میں سما ڈھولے دی بہاں تے، یعنی میری خواہش ہے کہ میں اپنے محبوب کے بازو پہ سر رکھ کے سو جاؤں. ان کو بھی ابھی سمجھ آئی. دوسری طرف سے آواز آئی کہ اپنی شکل دیکھیے. آج کل آپ کہاں رہتے ہیں، یعنی قیام کہاں ہے آپ کا؟ جی میں مستقل طور پہ لاہور میں ہوں آج کل. کہ لاہور میں رہنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ جو ہمارا پروفیشن ہے جی اس کے لیے وہاں زیادہ فیلڈ تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی میں تھوڑا بہت کاروبار کرتا ہوں لاہور میں. ویسے لاہور کی یوں بھی تعریف کر دیجئے، خوبصورت شہر، اس لیے بھی آپ وہاں رہتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ وہاں رہتے ہیں تو اس لیے خوبصورت تو خیر پہلے تھا، اس لیے ہم نے اس کا چناؤ کیا. والد صاحب کا نام کیا؟ احمد خان نیازی. اور ان کا پیشہ؟ زمیندار. بہن بھائی آپ کتنے؟ ہم 4 بہن بھائی تھے، ایک بہن فوت ہو گئی اور ہم 3 ہیں. باقی بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک بھائی ہے میرا جو وہ بھی زمیندار سے ہی منسلک. اچھا جی. تو وہ آپ کی یہ چیزیں وغیرہ سنتے اب تو گوارا کرتے ہیں، گوارا کر لیتے ہیں. ہاں. اچھا تو نمبر کون سا تھا آپ؟ میرا دوسرا نمبر تھا. مطلب اول نمبر نہیں تھے آپ؟ نہیں. یہاں آپ اول نمبر؟ پہلے میری بہن تھی، اس کے بعد میں تھا. اچھا میرے پاس ایک سوال ہے کہ کیا آپ نے شادی کی؟ شادی جہاں تک شادیاں کہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور کب کی؟ کچھ صحیح تاریخیں تو ان کی یاد نہیں مجھے. مطلب اتنی زیادہ ہیں کہ صحیح تاریخیں یاد نہیں؟ یہ بات نہیں ہے، ہیں تو 4 لیکن صحیح تاریخیں یاد نہیں ہیں مجھے. 4 شادیاں؟ ہاں 4 شادی. اچھا تو کیا یہ سب کی سب پسند کی شادی ہیں؟ نہیں، پسند تو انہیں نہ پسند کہہ سکتے ہیں، نہ انہیں ارینج میرج کہہ سکتے ہیں، یوں کہہ لیجیے وہ حادثاتی شادیاں کہہ لیجیے. اچھا یہ حسین حادثات آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوتے؟ بس آپ نے کبھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کیا. اچھا تو بچے کتنے ہیں ماشاءاللہ اور کیا کرتے ہیں؟ بچے ایک میں نے شادی کی تھی برطانیہ میں، جی. اس میں سے ایک بچی تھی وہ فوت ہو گئی. اچھا. اب جو ہے اس وقت میری بیوی ملتان سے بلانگ کرتی ہے، اس میں سے ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں. ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی. بیٹا ہے سانول اور بیٹی ہے لارب. بیٹی کیا ہے؟ لارب بفی. جی جی بالکل. تو ایک طرف تو آپ بالکل ہی اپنے کلچر کے حوالے سے، اپنی زمین کے حوالے سے نام رکھا، دوسری طرف کہیں اور نکل گئے، تو یہ کیا وجہ تھی؟ وہ دراصل اتنی دیر اس فیلڈ میں رہنے کے بعد اپنے والدین سے کچھ صلح صفائی تو ہوئی تھی. اچھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں جس طرح اپنے بیٹے کا نام سانول رکھا، اسی طرح اپنی بیٹی کا نام میں سسی رکھنا چاہتا. لیکن میرے باپ نے اور میری ماں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ
وہ ایک بڑا ٹریجک سا سمبل ہے سسی کا، تو خدا نخواستہ اس کو کوئی فیوچر میں ویسی پریشانیاں نہ اٹھانی پڑے۔ حالانکہ یورپ وغیرہ میں جولیٹ عام نام ہوتا ہے، ہاں ان کا بھی کوئی انجام اتنا اچھا نہیں، ہاں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔